اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم والا۔ پینٹن وائس چینل کی طرف سے تمام محترم ناظرین کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے کلام سچے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ حصول برکت اور ترقی معرفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے درود و سلام سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، ان کو احاطہ میں بیان لانا ناممکن ہے۔ درود شریف کے فضائل میں بے شمار کتب تصنیف کی جا چکی ہیں، اس کے فضائل و ثمرات اکثر مبلغین بیان کرتے رہتے ہیں۔ قلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے، بیان کے الفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں، مگر فضائل درود و سلام خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ دن ہو یا رات ہمیں اپنے محسن و غمگسار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے ہی رہنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یوں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ بطن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دنیائے آب و گل میں جلوہ فروز ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی: ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یعنی پروردگار میری امت میرے حوالے فرما۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر روانگی کے وقت امت کے آسیوں کو یاد فرما کر آپ دیدہ ہو گئے۔ دیدار جمال خداوندی عز و جل اور خصوصی نوازشات کے وقت بھی گناہگار امت کو یاد فرمایا۔ عمر بار گناہگاران امت کے لیے غمگین رہے، لہذا محبت اور عقیدت بلکہ مروت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ غمخوار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور درود و سلام سے کبھی غفلت نہ کی جائے۔ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو چاہیے کہ محسن کا بدلہ دیا جائے، اگر بدلہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے لیے دعا تو کر دی جائے۔ اگر کسی کے گھر دعوت کھائیں تو اس کے لیے دعا بھی کریں۔ غور فرمائے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، مگر یہ کب ممکن ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں؟ بس اتنا ہی کریں کہ ان پر درود و سلام کے تحفے بھیجا کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کیا کریں، جیسے فقراء صحیح داتا کو دعائیں دیتے ہیں۔ اس میں ایمان والوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں کافی احکامات صادر فرمائے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، مگر کسی جگہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں اور ایمان والوں تم بھی کیا کرو۔ صرف جب درود شریف کے لیے ہی ایسا فرمایا گیا ہے، اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو خدا کا بھی ہو اور بندے کا بھی ہو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہم نہیں کر سکتے اور ہمارے کاموں سے اللہ عز و جل بلند و بالا ہے۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ عز و جل کا بھی ہو، ملائکہ کا بھی ہو اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو، وہ صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ جس طرح حلال عید پر سب کی نظریں جمع ہو جاتی ہیں،
اسی طرح مدینہ کے چاند پر ساری مخلوق کی اور خود خدائے عز و جل کی بھی نظر ہے، جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال۔ اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، ایسا تجھے خالق نے ترہدر بنایا، یوسف علیہ السلام کو تیرا طلب دیدار بنایا۔ اللہ عز و جل کا درود ہے رحمت نازل فرمانا، جبکہ فرشتوں کا اور ہمارا درود ہے دعائے رحمت کرنا۔ اللہ عز و جل نے اسی آیتہ مبارکہ میں یہ خبر دی ہے کہ ہم ہر آن اور ہر گھڑی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی بارش برساتے ہیں۔ یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ عز و جل خود ہی رحمت نازل فرما رہا ہے تو ہمیں درود و شریف پڑھنے یعنی رحمت کے لیے دعا مانگنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مانگی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو، تو جب پہلے ہی سے رحمتیں اتر رہی ہیں پھر مانگنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی سوالی کسی دروازے پر مانگنے جاتا ہے تو گھر والے کے مال اولاد کے حق میں دعائیں مانگتا ہے، صحیح کے بچے زندہ رہیں، ماں سلامت رہے، گھر آباد رہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ دعائیں مالک مکان سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑا مہذب سوالی ہے، بھیک مانگنا چاہتا ہے مگر ہمارے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے، خوش ہو کر کچھ نہ کچھ جولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا ہے اے ایمان والو، جب تم ہمارے یہاں کچھ مانگنے آؤ تو ہم تو اولاد سے پاک ہیں، مگر ہمارا ایک پیارا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کی اہل بیت کی اور اس کے اصحاب کی خیر مانگتے ہوئے، ان کو دعائیں دیتے ہوئے آؤ تو جن رحمتوں کی ان پر بارش ہو رہی ہے اس کا تم پر بھی چھینٹا ڈال دیا جائے گا۔ درود شریف پڑھنا دراصل اپنے پروردگار کی بارگاہ سے مانگنے کا ایک اعلیٰ ترکیب ہے۔ نیز اس آیت مقدسہ میں مسلمانوں کو متنبہ یعنی خبردار فرما دیا گیا ہے کہ اے درود و سلام پڑھنے والو، ہرگز یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود و سلام کے محتاج ہیں۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی ہی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارے درود و سلام پڑھنا تو اب ہوا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی برسات تو جب سے ہے، جبکہ جب اور کب بھی نہ بنا تھا، جہاں وہاں کہاں سے بھی پہلے ان پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تم سے درود و سلام پڑھوانا یعنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت منگوانا تو تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تم درود و سلام پڑھو گے تو اس میں تمہیں کثیر اجر و ثواب ملے گا۔ درود و سلام پڑھنے والے آپ کو مبارک ہو۔ جب آپ ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ باہ والا جذب القلوب درود پاک سبب قبولیت دعا ہے، اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ کا قائم و مقام بلکہ صدقہ سے بھی افضل ہے۔ درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں،
بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے، باحوالہ جذب القلوب۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، ملائکہ درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں، درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ اس میں ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ اور عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور سراپا نور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، محاسن نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں گر کر جاتی ہے اور کثرت درود و شریف سے صاحب الراق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے اور خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار فیض اثار نصیب ہوتا ہے۔ روز قیامت مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کی سعادت نصیب ہوگی، فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، فرشتے اس کے درود کو سونے کے کلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور فرشتگان سیاحیں یعنی زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے درود و شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں، باحوالہ جذب القلوب۔ اب پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم آپ کو حضرت مولا علی کی 1,60,000 حج کا ثواب، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حجۃ الاسلام سے مشرف ہو اور بعد اس کے کہ ایک غزوہ میں شرکت کرے تو اس کا ثواب 400 حج کے برابر ہوگا۔ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حج کی استطاعت اور جہاد کی قوت نہ رکھتے تھے، یہ بات سن کر ان کے دل ٹوٹ گئے کیونکہ وہ اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص تم پر درود بھیجے گا اس کو 400 غزوات کا ثواب ملے گا اور ہر غزوات 400 حج کے برابر ہوگا۔ جذب القلوب، سبحان اللہ، ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثواب 400 غزوات کے برابر اور ہر غزوہ 400 حج کے برابر، 400 کو 400 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 1,60,000 آیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، درود شریف پڑھنے سے 1,60,000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے درود شریف پڑھنے والے کے سانس سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اسے برسنے کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ برستا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر برسنے والے ہر قطرے سے سونا پیدا فرماتا ہے اور ہر پہاڑ پر گرنے والے ہر قطرے سے چاندی پیدا فرماتا ہے، اور کافر پر گرنے والے ہر قطرے کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب خوب درود و سلام پڑھنے والا بنائے،
آمین یا رب العالمین.